اس لیے بچیاں بالغ ہو جائیں ان کو فوراً نکاح کرا دو. اس فتنے والے زمانے کے اندر فوراً لڑکوں کو بھی نکاح کرا دو. میں قربان جاؤں مفتی نظام الدین پر. بچیاں اس کی بالغ ہو گئی. مفتی نظام الدین نے غریب کنگلے قسم کے مولویوں کو اٹھا کر کے دیا. وہ میری بہن ہیں. مفتی نظام الدین کی بیٹیوں سے زیادہ حیا والا میں یہ نہیں سمجھتا. میں مولانا بن نوری کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ کے پاکستان میں شاید جیسے رئیس المحدثین مولانا بن نوری جیسے خوبصورت انسان, لیکن مولانا بن نوری خاندان بھی اس کا, جیسی بیٹیاں بالغ ہو گئی مولانا بن نوری نے منت مانی کر کے کسی افغانی کو اور کسی پٹھان کو, کسی ہندوستانی کو, مختلف علماء کو اپنی بیٹیاں اٹھا کر کے دے دی. بنوری نے گھر پہ نہیں رکھا. مفتی نظام الدین نے گھر پہ نہیں رکھا. کنگلا قسم کا طالب علم ہے, میرا بھائی ہے, میں اس کو جانتا ہوں, فقیر قسم کا. مفتی صاحب کی بیٹی حافظہ, مفتی صاحب کی بیٹی غضب قسم کے, ذہین قسم کی. اس میں مفتی صاحب حج پہ عمرے پہ گئے تو کسی نے کہا کہ یہ طالب علم آپ کا داماد بننا چاہ رہا ہے کنگلا ہے, روٹی کا محتاج ہے, آپ دیں گے اپنی بیٹی؟ مفتی صاحب نے فرمایا ہاں میں اس طالب علم کو جانتا ہوں, یہ نمازی بھی ہے, یہ پرہیزگار بھی ہے, یہ متقی بھی ہے, یہ بنوری ٹاؤن کا فاضل ہے, ہاتھ اٹھاؤ, گواہ بن جاؤ, میں نے اپنی بیٹی اس کو دے دی. وہیں پر جدہ میں بیٹیاں جب بالغ ہو جائیں فوراً نکاح کرا دو. خود تو بڈھے ہو گئے, خود 60 سال 65 سال کی ہے, بیوی بھی 50-60 سال کی ہے. بیوی کو لے کر کے رات کو 11 بجے کمرے میں جا کر دروازے بند کرتے ہیں اور بیٹوں کو الگ کمرے میں سلاتے. تو کیا یہ اعتکاف کرتے ہیں کمرے کا دروازے بند کر کے؟ آپ ہی بتاؤ, یہ بڈھا جو 70 سال کا بیوی کو لے کر کے, بیوی بھی 60 سال کی ہو گئی, جا کر کے دروازے بند. بچوں کو بھی پتہ ہے, بیٹے بھی کہتے ہیں تجھ پہ لعنت, تم دونوں پہ لعنت, بیٹیاں بھی کہتی ہے کہ تم پہ لعنت, تم ہمارے نکاح. دیندار جب نہیں بنایا تو پھر پراپرٹی کی کوشش کرو, پھر بنگلے کی کوشش کرو. جب دیندار ہوں گے تو پھر آسانی سے. میں نے 3 شادیاں کی, آپ کو بتاؤں 21,000 میں. بتاؤ 4,000 5,000 10,000 7,000 اس طرح آپ باور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بیٹیاں مفت میں اٹھا کر کے میں نے کنگلے مولویوں کو دیا, مفت میں اٹھا کر کے. پتہ نہیں انہوں نے کسی نے مہر دیا نہیں دیا, تو میں نے اپنے جیب سے ان کا مہر بیٹیوں کو دے دیا. آپ بھی زندگی گزار رہے, میں بھی گزار رہا ہوں. ہماری بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہی ہے, VCR بھی دیکھ رہی, نہیں تو ان کے پاس موبائل, ٹچ موبائل تو ہے نا, وہ سب کچھ دیکھ. اور ابا اماں کی حرکتیں بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ ابا اماں روزانہ 60-70 سال کی عمر میں عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کر کے جا کر کے دروازہ بند کر کے وہاں اعتکاف کرتے ہیں. وہی بڈھا بوڑھی گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ, حافظ خدا تمہارا راکٹ چلانے والا. اور بڈھا بوڑھی اس بڑھاپے میں بھی پیار کر رہے, پاکستان کو ترقی ہو جائے. یہ بچے کیا تاثر قائم کریں گے, کیا ذہنیت, ان کا کیا ذہن ہوگا کہ یہ کیا کر رہے. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا. اللہ کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو اللہ کے سامنے. کمی بیشیاں ہوتی ہے, بیٹیوں کو سنبھالو. کوئی عالمہ بننا ضروری نہیں ہے, کوئی حافظہ بننا اس کا ضروری نہیں ہے. 30 سال بچی عالمہ بن رہی ہے, حافظہ بن رہی ہے, اور وہ جو عالمات حافظات جو بنتی ہے وہ الحمدللہ شوہروں سے پھر 1 سال بھی شوہر کے ساتھ نہیں چلتی ہے. عام طور پر جو پڑھ کر گریجویٹ کے بعد عالمہ بنتی ہے ان کی طلاقوں کا مسئلہ بھی میرے سامنے ہے, میں اس کو جانتا ہوں. بیٹی آپ کے تعلیم الاسلام پڑھ چکی ہے, ناظرہ قرآن اگر اس نے پڑھا ہے, بالغ ہو گئی اٹھاؤ. کوئی غریب مل جائے, انسان مل جائے, اخلاقوں کا مالک مل جائے, نمازی مل جائے. تم کسی گدھے کو اور کسی جانور کو دیتے ہو جو پیسے اس کے پاس ہے, حلال اور حرام کے کمائے, خدا کا باغی ہے, نماز کا باغی ہے, مسجد کا باغی ہے. بیٹی اس کو میں دیتا ہوں جو خدا سے ٹکر لیتا ہے, دست آزمائی کرتا ہے. وہ میری بیٹی کا لحاظ کیا کرے گا, اس کے حقوق کا لحاظ کیا کرے گا. جو خدا کے حقوق کو بجا لاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, جو اخلاق نبوی کو اپناتا ہے, نبی کے اخلاق پہ چلتا ہے, وہ خدا سے ڈرے گا. وہ روکھی سوکھی پہ حیا شرم کے ساتھ, آرام اور راحت کے ساتھ بیٹی کے ساتھ رہے گا. لیکن بے دین کو جب آپ نے دے دیا تو پھر وہ اس کو گدھے کی طرح اور استری قبر اللہ کا جانور کی طرح اس کی پٹائی لگائے گا. پھر برداشت کر دو. پاک پروردگار مجھے اور آپ کو ہوش عطا فرمائے, بصیرت عطا فرمائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو احکام, اللہ پاک اپنے نازل کردہ احکام پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. خیال کرو, للہ فی اللہ
جو دنیا یہ جو فضا جو مقدر ہے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ فضا کتنا یہ کہ گندہ آلود، کتنا یہ کہ گندی فضا ہم نے بنائی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالی ہمارے اس ملک پر بھی رحم فرمائے اور ہم پر بھی رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ